اللہ 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 اللہ۔ میرے دوستو، یہ گرمی اور یہ جو حالات سب میں ہم پریشان ہیں، لیکن ایک بات تو ہے، ایک نہ ایک دن ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ساتھ میں بولو نا، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ اگر میری موت آئی تو میں کیا کروں گا میرے پیار؟ اور جانا ہے کہ نہیں جانا اللہ کے پاس؟ قرآن کریم میں بہت جگہ پر لکھا ہے، اللہ فرماتے آنا ہے میرے پاس، آنا ہے میرے پاس، آنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے تیرا حساب ہونا ہے، تیرا حساب ہونا ہے، تیرا حساب ہونا۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فيه يختلفون۔ اللہ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو، اے اللہ جو آسمان و زمین کا بنانے والا بولو کون؟ اللہ غیب اور موجودات کا جاننے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو ایک دن آئے گا میں فیصلہ کروں گا، حق کو حق بتاؤں گا، باطل کو باطل بتاؤں گا، حق والا جنت میں، باطل والا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، ابراہیم بن ادہم، بولو ساتھ میں بولو کون؟ ابراہیم بن ادہم، بہت زبردست بادشاہ، مشرق مغرب پر حکومت تھی۔ تو وہ ابراہیم بن ادہم جو بادشاہ تھے، بعد میں اللہ کے ولی بنے، کیسے بنے اس پر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، لیکن بہت بڑے بادشاہ تھے۔ کون؟ بولو ابراہیم بن ادہم۔ ان کا شاہی کمرہ، ان کا بیڈ روم، بولو ان کا بیڈ روم، ان کا بادشاہ کا بیڈ روم تو بادشاہ کا بیڈ روم ہوگا، شاہی کمرہ ہوگا، وہ زمانے میں جیسا بھی انتظام ہوتا ہوگا وہ انتظام ہوتا ہوگا۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، اپنے بیڈ روم میں جانے سے پہلے ایک کام کرنے والی لونڈی بولو، باندی بولو، سرونٹ بولو، نوکرانی بولو، ایک کام کرنے والی عورت تھی، اس کو پہلے بھیجتے تھے۔ اس کا کام کیا تھا؟ پورے کمرے کی زوردار صفائی، کیونکہ بادشاہ آنے والے اور بادشاہ رات بھر آرام کرنے والے۔ تو وہ جو کام کرنے والی جو تھی نا، جس کو نوکرانی کہو، سرونٹ کہو، باندی کہو، لونڈی کہو، وہ روز بادشاہ کا کمرہ، بادشاہ کی الماری، بادشاہ کا نرم گداز بستر، وہ سب کی صفائی کرے۔ ایک دن معلوم نہیں کیا ہوا، رات کو وہ جو کام کرنے والی کو کہا نا کہ جاؤ اندر جاؤ اور بادشاہ کے کمرے کی کیا کرو؟ صفائی۔ تو وہ سوچنے لگی بادشاہ کا بستر کتنا اونچا ہے، کتنا ململ ہے، کتنا نرم ہے، اور بادشاہ کو تو آنے میں ویسے بھی دیر ہے، بادشاہ ایسا تو ہے نہیں کہ میں آتی ہوں کہ فوراً اندر آتے ہیں، میں ایک بار تھوڑا سو کر تو دیکھوں یہ نرم بستر پر لگتا کیسا ہے، یہ نرم بستر پر، نرم گداز ململ کا بستر، اس پر مزہ کتنا آتا ہے، تھوڑی دیر میں سو کر تو دیکھوں۔ یہ سوچ کر وہ باندھی بولو بستر پر سو۔ نیند ایک ایسی چیز ہوتی ہے، لگ گئی، بولو آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگ گئی، وہاں بادشاہ باہر انتظار میں کہ وہ باہر نکلے تو میں کمرے میں جاؤں۔ روز کا معمول ہے کہ وہ صفائی کرتی ہے، باہر آتی ہے، اس کے بعد میرے کو اندر جانا ہوتا ہے، تو وہ باہر نکلے تو میں وہ بادشاہ باہر انتظار، حد ہو گئی انتظار کی، کیونکہ وہ تو سو گئی ہے اندر، اور سونے والا کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بہت دیر کے بعد بادشاہ بڑے غصے میں آئے اور دروازہ بیڈ روم کا زور سے کھولا، اندر گئے، دیکھا لو بادشاہ کے بستر پر ایک 2 ٹکے کی نوکرانی، لونڈی، باندی، سرونٹ، وہ کھراٹے لے کر ہاں کر کے سو رہی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، ہاتھ میں کوڑا تھا، وہ کوڑا لے کر 2-4 کوڑے ایسی پیٹ پر زوردار سٹ کر کے مارے کہ وہ باندی کانپ کے اٹھی، آنکھ کھلی تو سمجھ گئی مار کیوں پڑی ہے، کہ میں 2 ٹکے کی ایک خادمہ ہوں، ایک باندی ہوں، ایک نوکرانی ہوں، بادشاہ جو مشرق مغرب پر حکومت کرے اس کے بستر کے اوپر میں آرام کر گیا، اور کھراٹے لے کر اس نے بادشاہ سے معافی مانگی۔ بادشاہ بہت غصے ہوا، تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہم کون ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم حکومت چلاتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، تو 2 ٹکے کی لوڈنی تو نے میرا بستر برباد کر دیا، خراب کر۔ بادشاہ بہت بولا، اور وہ جو باندی تھی نا، وہ باندی جو تھی، کون؟ لونڈی خادمہ، وہ رو رہی تھی، بولو رو۔ تھوڑی دیر میں زور سے ہنسنے لگی،
پھر اس کے بعد رونے لگی تھوڑی دیر کے بعد، پھر تھوڑی دیر کے بعد زور زور سے ہنسنے لگی. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا. بھائی کسی کو بھی غصہ آئے کہ اگر سامنے والا روتا ہے تو ہنسے گا نہیں، اور اگر ہنستا ہے تو روئے گا نہیں. یہ رو بھی رہی ہے، پھر ہنس رہی ہے، پھر روتی ہے، پھر ہنستی ہے، پھر روتی ہے، پھر ہنستی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اپنی خادمہ کو کہا یہ کیا میرا مذاق ہو رہا ہے، میرا کھلواڑ ہو رہا ہے کہ روتی بھی ہے پھر ہنستی ہے، روتی ہے ہنستی ہے، روتی ہے ہنستی ہے، کیا ہے؟ ہاں بادشاہ روتی اس لیے ہوں کہ بہت زور سے مارا ہے آپ نے، بہت زور سے مارا. میں کمزور عورت ہوں، آپ نے جب مارا ہے نا میری پیٹھ پر، وہ جب درد اور جلن ہوتی ہے نا تو رونا آتا ہے. تو کہا وہ تو میں نے مارا تو درد ہوگا، جلن ہوگی، رونا آئے گا. ہنسنا کس بات کا؟ ہنسنا اس بات کا شاید آدھا گھنٹہ سوئی. کتنا سوئی؟ آدھا گھنٹہ سوئی، 4 کوڑے مارے آپ نے. کتنا سوئی؟ آدھا گھنٹہ سوئی، 4 کوڑے مارے. اب زندگی بھر معلوم نہیں کب سے سوتے اور کب تک سوتے رہیں گے. اللہ قیامت میں کتنے کوڑے آپ کو مارے گا. میں نے تھوڑی نعمت کا استعمال کیا، تھوڑی دیر میں نے نعمت کا استعمال کیا کہ بادشاہ کے بستر پر سو گئی، تو آدھے گھنٹے میں دنیا میں 4 کوڑے مارے گئے. آپ اللہ کی یہ نعمت کا استعمال کتنے زمانے سے کرتے ہیں اور کتنے زمانے تک کریں گے. آپ کو کتنے کوڑے پڑیں گے قیامت میں. ایک ایک نعمت کا کیا آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ تو میرے پیاروں، ہم لوگ بھی ہمارے گھر میں اے سی، ہاں بولو نا، ہاں، روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، بچے. باہر ایک مزدور بلڈنگ بناتا ہوگا، کیسے وہ ریتی اٹھاتا ہوگا، کیسے اینٹ لگاتا ہوگا، کیسے سیمنٹ لگاتا ہوگا، کیسے بیچارہ اپنے کندھے پر بوجھ اٹھا کے یہ گرمی میں جاتا ہوگا. ہم اپنی آفس میں بیٹھے ہیں، آرام سے اے سی چل رہا ہے، روٹی وقت پہ، چائے وقت پہ، کافی وقت میں، کپڑا وقت میں، مکان وقت پہ. تو کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ میرے دوستو، جب ہمارے نبی 3 دن کے بھوکے، بولو کتنے دن کے بھوکے؟ 3 دن کے بھوکے، اور جب ہمارے نبی سے بھوک برداشت نہ ہوئی، باہر گئے. بہت لمبا واقعہ ہے. باہر گئے، حضرت عمر ملے. بولو کون ملے؟ حضرت عمر. وہ بھی بھوکے. آگے گئے، حضرت ابو بکر ملے. بولو وہ بھی بھوکے. اس کے بعد ایک صحابی کے گھر پہ گئے، وہاں جا کے مہمان بن گئے. جب مہمان بن گئے میرے پیاروں، تو اس میں کھانا ملا. ہمارے نبی کو بھی پیٹ بھر کر کھانا ملا، حضرت عمر کو بھی پیٹ بھر کے کھانا ملا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی پیٹ بھر کے کھانا ملا. جب کھانا مل گیا تو ہمارے نبی زاروں قطار رونے لگے. تو حضرت عمر نے کہا میرے نبی پہلے روتے تو سمجھ میں آتا کیونکہ آپ بھی بھوکے تھے، میں بھی بھوکا تھا، ابو بکر بھی بھوکے. اب کھانے کے بعد آپ روتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا. اب تو میرا بھی پیٹ بھر گیا، ابو بکر کا پیٹ بھر گیا، آپ کا مبارک پیٹ بھر گیا، اب رونے کا کیا معاملہ ہے؟ تو ہمارے نبی نے سامنے وہ انگور کھائے تھے تو انگور کی ڈنڈی پڑی تھی. بولو انگور کھا لیے تھے تو انگور کی ڈنڈی. ہمارے نبی نے کہا اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. یہ جو ہم نے انگور کھائے نا، حالانکہ 3 دن کے بھوکے تھے پھر کھائے، لیکن اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. جب کہا نا جواب دینا پڑے گا تو حضرت عمر نے وہ ڈنڈی کو اٹھایا، جس کو انگور کا کھوشا، کیا کہتے ہیں، انگور کا کھوشا، وہ ڈنڈی کو اٹھایا اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا تو جو سانس لیتا ہے اور پانی پیتا ہے، کل قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اتنا فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل ایک آیت لے کر آئے. آیت بہت چھوٹی ہے، ہم کو یاد بھی ہے، لیکن معاملہ بہت ڈینجر ہے. کون سی آیت آئی؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دن موت آئے گی، اپنی قبر میں جائے گا، قبر سے اٹھے گا. اللہ کہتے ضرور بھی ضرور قبر سے تیرے سوال جواب شروع ہو جائے گی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو میرے پیارو، یہ آج کی گرمی بتاتا ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے. میرے دوستو، مرنا تو ہے نا، ارے بولو نا، مرنا تو ہے نا. بہت خطرناک چیز ہے مرنا، بہت خطرناک چیز ہے مرنا. اسی لیے اللہ نے فرمایا جب تیرا آخری وقت آئے، بلا نہ. کس کو بلاتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں تیرے بہت سرونٹ تھے،
تیرے بہت خادمین تھے، تیرے بہت مریدین تھے، دنیا میں تیرے لوگ بہت آگے پیچھے ہوتے تھے، ایک کو تو بلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو موت کے گھاٹ اترے گا۔ دنیا تجھے بچانا چاہتی ہے، میں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں، اور کون فتح کون پائے گا؟ اللہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من اراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ میرے دوست ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، موت کا آنا ہے۔